آج سے 400 سال قبل کسی جاپانی رئیس کا قیمتی مرتبان ٹوٹ گیا۔ اس نے مرتبان کی کرچیاں اٹھا کر باہر پھینک دی۔ وہاں سے کوئی بود بخشو گزر رہا تھا۔ اس نے کرچیاں دیکھی، مسکرایا، کرچیاں اٹھا کر اپنے تھیلے میں ڈالی اور رخصت ہو گیا۔ بخشو کی کلائی میں سونے کا ایک کڑا تھا، یہ اس کی واحد متاع تھی۔ وہ دوسرے گاؤں پہنچا، سونار کے پاس گیا اور اس کی ورکشاپ میں مفت کام کرنے کی پیشکش کر دی۔ سونار نے اسے رہائش اور مفت کھانے کے عوض اپنے پاس رکھ لیا۔ بخشو نے اس سے درخواست کی، میں سارا دن تمہارے پاس مفت کام کروں گا، لیکن شام کے وقت اپنے سونے کا کڑا پگھلا کر اپنے مرتبان کی مرمت کروں گا۔ سونار کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ چنانچہ دونوں کا سودا ہو گیا۔ بخشو اب سارا دن سونار کا کام کرتا تھا اور شام کے وقت جب دکان بند ہو جاتی تھی تو وہ اپنا کڑا پگھلا کر سونا نرم کرتا تھا اور سونے کی تار سے مرتبان کی کرچیاں جوڑتا رہتا تھا۔ بخشو نے مہینہ بھر کی محنت سے ٹوٹا ہوا مرتبان جوڑ لیا۔ مرتبان مکمل ہو گیا تو اس نے اسے صاف کر کے دکان کے شوکیس میں رکھ دیا۔ مرتبان سونے کی چمک کی وجہ سے دور سے دکھائی دیتا تھا اور دیکھنے والے بے اختیار اس کی طرف کھینچے چلے آتے تھے۔ یوں وہ مرتبان چند دنوں میں پورے علاقے میں مشہور ہو گیا اور لوگ اس کی منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہو گئے، مگر بخشو نے اسے بیچنے سے انکار کر دیا۔ اس کا کہنا تھا، یہ مرتبان کسی اور کی امانت ہے۔ مرتبان کی تعریف پھیلتے پھیلتے اس جاپانی رئیس تک بھی پہنچ گئی جو دراصل اس مرتبان کا مالک تھا۔ وہ بھی اس دکان پر پہنچ گیا۔ اس نے بھی مرتبان دیکھا مگر اسے پہچان نہ سکا اور اس نے منہ مانگی قیمت دے کر مرتبان خریدنے کا اعلان کر دیا۔ بخشو نے نیلامی کا بندوبست کر دیا۔ بولی شروع ہوئی اور رئیس بولی بڑھاتا رہا، یہاں تک کہ علاقے کے تمام رئیس ہار گئے اور وہ رئیس جیت گیا۔ رئیس نے جب فخر کے ساتھ مرتبان اٹھا لیا تو بخشو آگے بڑھا اور مرتبان اسے دے کر بولا، حضور، یہ مرتبان دراصل ہے ہی آپ کا اور میں آپ کی چیز کی قیمت آپ سے کیسے وصول کر سکتا ہوں؟ آپ اپنا مرتبان لیں اور میرے لیے بس دعا کر دیں۔ رئیس نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ بخشو نے جواب دیا، میں فلاں تاریخ کو آپ کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا۔ آپ کا یہ مرتبان ٹوٹ گیا تھا اور آپ نے اس کی کرچیاں اٹھا کر باہر پھینک دی تھی۔ میں کرچیاں اٹھا کر یہاں لے آیا، اپنا کڑا پگھلا کر اسے جوڑ دیا اور جڑے ہوئے ٹکڑوں نے اسے پیس آف آرٹ بنا دیا۔ رئیس حیران رہ گیا۔ بخشو نے بتایا، ٹکڑے اشیاء کے ہوں یا انسانوں کے، یہ جب جڑتے ہیں تو یہ چیزوں اور انسانوں کو انمول بنا دیتے ہیں، یہ انہیں پیس آف آرٹ بنا دیتے ہیں۔ چنانچہ میرا مشورہ ہے، آپ چیز ہیں یا انسان ہیں، آپ جب ٹوٹ جائیں تو آپ خود کو بیکار نہ سمجھیں، اپنی کرچیاں کچرا گھر میں نہ گرنے دیں۔ آپ کسی جگہ بیٹھیں اور اپنے آپ کو حوصلے، ہمت اور برداشت کے سونے سے جوڑنا شروع کر دیں۔ آپ نہ صرف دوبارہ مکمل ہو جائیں گے بلکہ آپ پہلے سے 1000 گنا قیمتی بھی ہو جائیں گے اور پیس آف آرٹ بھی بن جائیں گے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ جاپان میں لوگ ٹوٹے ہوئے برتن کو سونے سے جوڑ کر پیس آف آرٹ بنا رہے ہیں۔ یہ لوگ اپنی زبان میں اس فن کو کنسوگی کہتے ہیں۔ جاپان میں کنسوگی کے عمل سے گزرنے کے بعد آم سے پیالے، پلیٹیں، مگ اور گھڑے $1,000,000 کا آرٹ پیس بن جاتے ہیں اور میوزیم میں رکھے جاتے ہیں یا پھر لوگ انہیں اپنے گھروں میں سجاتے ہیں۔ یہ فن صرف اشیاء کی ریپیئرنگ کے لیے استعمال نہیں ہوتا بلکہ اس کے ذریعے ٹوٹے پھوٹے اور تباہ حال انسانوں کو بھی جوڑ کر رگڑ کر نیا اور مہنگا بنایا جاتا ہے۔ جاپانی قوم خود کو بھی کنسوگی کا جیتا جاگتا شاہکار ہے۔ دنیا میں آج تک ایٹم بم صرف 2 بار استعمال ہوا اور یہ دونوں مرتبہ جاپان پر گرایا گیا۔ 6 اگست 1945 کو ہیروشیما پر
پہلا اور 9 اگست کو ناگا ساگی پر دوسرا ایٹم بم گرا اور ان دونوں بموں نے پوری جاپانی قوم کو مرتبان کی طرح کرچی کرچی کر دیا۔ لیکن آپ کنسوگی کا کمال دیکھیے، جاپانی قوم نے نہ صرف اپنی تمام کرچیاں جمع کر کے خود کو دوبارہ بنا لیا، بلکہ یہ اپنے اصل سے زیادہ قیمتی بھی ہو گئی۔